میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میری شادی اگلے ماہ مقرر کی گئی ہے۔ جس جگہ رشتہ طے پایا ہے ان لوگوں نے خود سے ہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، بس سادگی سے رخصتی چاہتے ہیں۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف ہے۔ میرے ابو 10 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس وقت میں میٹرک مکمل کر چکی تھی۔ میری امی نے ہم 3 بہنوں کو اور ایک بھائی کے تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مجھے BA تک تعلیم مکمل کروائی۔ دوسری دونوں بہنیں اس وقت میٹرک میں ہیں اور بھائی 7ویں کلاس میں ہے۔ ابو کی اچانک وفات کے بعد ہم لوگ واپس اپنے گاؤں آ گئے، جہاں دادا لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال پہلے دادا جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امی جی سارا دن کپڑے سلائی کرتی تھی اور شام کو بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی ہیں، اور میں بھی محلے کی چند لڑکیوں کو 8ویں کلاس تک ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ کپڑوں کی سلائی اور بچوں کے دیے گئے ہدیے سے آج کے اس مہنگائی کے دور میں گھر کا نظام کیسے چلتا ہوگا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ رشتہ داروں نے ابو کی وفات کے بعد آنا جانا ملنا ملانا اس ڈر سے ختم کر دیا تھا کہ ان غریبوں کا کہیں بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے، کہیں کبھی کچھ مطالبہ نہ کر دیں۔ البتہ کچھ ہوش کے ماروں نے غلط رنگ سے آنے جانے کی کوشش کی تھی، تو میری امی کی سخت رویے کی وجہ سے دور ہوتے گئے۔ امی جی نے سخت مشقت کے ساتھ ہم بہن بھائیوں کے لیے رزق حلال کمانے کی خاطر اپنی جوانی کا ایک حصہ گنوا دیا۔ مشکل حالات ہی صحیح، لیکن ہمارے خاطر امی نے کبھی اپنے آپ پر یا اپنے گھرانے پر غلط حرف نہ آنے دیا۔ میری شادی دیر سے ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ امی بہت کوشش کے باوجود میرے جہیز کا انتظام نہ کر سکی۔ بس پھر یہ لوگ آئے جہاں رشتہ طے ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ جہیز ایک فضول رسم ہے۔ اس وجہ سے نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں اس ظالمانہ رسم کی وجہ سے بالوں میں سفیدی لے کر بیٹھی ہیں، لیکن بغیر کسی سامان کے سسرال میں جانے والی لڑکیوں کی زندگی بعد از شادی عذاب ہو جاتی ہے۔ بات بات پر تانے دیے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے۔ جہیز کا نام تو رسمن لیا جاتا ہے، لیکن لڑکی کم از کم اگلے گھر اپنی ضرورت یعنی اپنے استعمال کی چیزیں تو لے جائیں۔ میری امی تو میرے لیے سوائے 2-3 سوٹ کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں بندوبست کر سکی۔ میری 1-2 دوستوں کی زندگی اسی وجہ سے عذاب بنی ہوئی ہے، اور جہاں میرا رشتہ ہوا ہے اس گھر میں پہلے سے جو 2 بہوؤں کو بیاہ کر لایا گیا ہے وہ اپنا مکمل جہیز کا سامان، فریج، بیڈ، فرنیچر وغیرہ لے کر آئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے میری زندگی عذاب بنی رہے گی۔ میری امی شاید مجبور ہو کر ان لوگوں کو اچھے لوگ سمجھ کر بات پکی کر کے رخصتی کے لیے تیار بیٹھی ہے، یا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ امی جی نے مجھے جیسے ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرے بعد 2 بہنیں اور بھی بیٹھی ہیں۔ ان کی فکر بھی امی کو کھاتی جا رہی ہے۔ سہانے سپنے سجانا ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم لڑکیاں صرف اپنی رخصتی کے وقت پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن میری بے بسی، میری بدنصیبی ایسی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ ہی پیاسے دھار جانا ہے۔ میں اپنی امی سے بھی گلہ شکوہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حالات کی سختیاں میرے سامنے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت برا وقت کاٹا ہے اور کاٹ رہے ہیں۔ گھر کے اخراجات حتیٰ کہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی سوائے صبر شکر کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ 27 سال زندگی کے گزر گئے، جس کی وجہ سے امی میرے رشتے اور چھوٹی بہنوں کے آنے والے مستقبل کی فکر میں ہر وقت انہیں پریشان دیکھا۔ میری چھٹی ہنس بار بار مجھے ایک انجانے خوف سے آگاہ کر رہی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی امی جی کی خوشی میں شامل ہو رہی ہوں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے التجا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آنے والے وقت میں کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ امی جی سے صاف صاف کہہ دوں کہ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنی شادی، میں ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ بس
اب چھوٹی بہنوں کی فکر کریں، ان کے جہیز کے لیے بندوبست کریں، لیکن یہ سب کہہ نہیں پاتی۔ شاید وہ ماں ہے اور ماں بن کر سوچتی ہوگی کہ اپنے اس فرض کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتی۔ ایسی بے بسی اور مجبوریوں کی وجہ سے سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اب مزید مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔